ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ آپ جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے تو یہ اشعار میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے کہ ما من مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں ایک بار آپ تمام حضرات سے محترمانہ طور پر ادب سے، احترام سے، خلوص سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اسٹیج سے کچھ قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ بھی اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ اس لیے تھوڑی سی مشقت ہوگی، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو جگہ مل جائے۔ آ جائیں آگے، کافی جگہ خالی ہے، آگے آ سکتے ہیں آپ سب۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب ہم اپنے مقصد اصلی کی جانب آتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ادارہ حاضہ کے طلباء کے لسانی استعداد کے جوہر آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے منعقد ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی فراخ دلی اور وسیع و عریض قلب کے مالک ہونے کے ثبوت میں طلباء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تو آئیے مہمان گرامی، سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں ادارہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے متعلم عزیزم محمد عفان ابن محمد محبوب صاحب قریشی کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر بعنوان حقوق والدین کے اوپر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، صدق الله العظیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا۔ اس کی ماں نے زمان حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جا کنی کی تکلیف کے ساتھ جنائے۔ محترم سامعین، میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے بھی حق کا ذکر فرمایا۔ جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض، والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اللہ تعالی موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ماں باپ کی جگہ جگہ حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کے بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کے بات کو ترجیح دیتے تھے، جس نتیجے میں ماں ان سے بہت خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بنظر نفیس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھو, تو انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا, والدہ سے کہا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. والدہ نے جواباً کہا انہوں نے میرا دل بہت ہی دکھایا ہے, میں انہیں معاف نہیں کروں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا, اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا گیا اگر تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالنے کے تو بچانے کی سفارش کریں گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے, اگر تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اسے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے. لہذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ تمہارے سامنے ان کو آگ میں جلاتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھو, تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین, آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. اولاد کا جگہ کتنے عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو, ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے اپنے والدین کو کیا صلاح دیا, یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی, ان کو گھر سے الگ کر دیا, ان پر جیون تنگ کر دیا, ان کا دل دکانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کا تحفظ دیا, دکان دفتر سے آ کر خود اپنے والدین والدین ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کندھوں کے بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کھوٹی کے لیے ان کا عائد سمجھنے والوں, ذرا اس حدیث پر غور کرو. جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا سزا دی. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو انعام دیا گیا, دیجیے حضرت کی جانب سے بھی انعام دیا جا رہا ہے. محترم حضرات, یہ قوم کا مستقبل ہے. یہ جب اپنے معافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی بہت حرکت کر لیں, اپنی جیبوں کو تھوڑی بہت حرکت دے دیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو. حضرت کی جانب سے آپ کو انعام دیا جا رہا ہے. اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے.